اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ سامعین و حاضرین، 1400 سال پہلے، بلکہ 1450 سال پہلے تقریباً، میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک محفل سجی ہے۔ اللہ کے رسول گفتگو فرما رہے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ فرما دیجئے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے سوال کیا اور سوال کو پھر دہرایا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پھر سوال دہرایا اور پھر کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد جو سب سے مکرم اور محترم رشتہ ہے وہ ماں کا ہے۔ سرخی یا تھم نیل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مائیں بچے کہاں جنیں۔ یقیناً یہ موضوع آپ کو عجیب سا لگا ہوگا، لیکن اس عجیب موضوع کے پیچھے ایک ایسی دلدوز اور کربناک کہانی جنم لے رہی ہے۔ آپ جب اس کہانی کو سنیں گے تو نہ صرف آپ بلکہ ہر درد دل رکھنے والے شخص کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 14 جون 2022 وہ بدقسمت دن ہے جب موجودہ تباہ کن سیلاب کی ابتدا ہوئی۔ پاکستان بھر کے 81 اضلاع میں بہت سے گاؤں، شہر اور قصبے صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ 1500 لوگ لقمۂ اجل بنے، جن میں 530 بچے، معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ عالمی اور قومی ماہرین کے مطابق اس سیزن میں پاکستان میں 391 mm یا 15.4 انچ زیادہ بارشیں ہوئیں، جو گزشتہ 3 سال کی اوسط بارشوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ اس میں 190% اضافہ ہوا، اور یہ بارشیں سندھ میں 466% زیادہ ہوئیں۔ اس خوفناک سیلاب سے 3,25,000 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 7,30,000 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ گھر، گاڑیاں، فصلیں، مویشی سب کچھ بہہ گیا۔ یہ منہ زور پانی 22,000 سکول، 6,675 کلومیٹر سڑکیں، 269 پل بہا کر لے گیا۔ 7,35,000 مویشی اس سیلابی پانی کے نظر ہوئے، جبکہ 20 لاکھ ایکڑ کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، پھر KPKA، بلوچستان، گلگت، پنجاب، کشمیر سبھی اس کا نشانہ بنے۔ 1,65,000 افراد ہیضہ کے مریض اور 51,000 ملیریا کے زد میں آ چکے ہیں۔ لیکن جس دردناک کہانی کے لیے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیلاب و بارشوں سے متاثرہ ان علاقوں میں 6,50,000 مائیں امید سے ہیں، اور اگلے ماہ انہوں نے بچوں کو جنم دینا ہے۔ ان بننے والی ماؤں میں 47,000 وہ ہیں جو کیمپوں اور ٹینٹوں میں رہ رہی ہیں۔ جی ہاں، 47,000 مائیں جنہیں اگلے ماہ بچوں کو جنم دینا ہے، وہ اس کرب کے ماحول میں رہ رہی ہیں جہاں ان کے ارد گرد نظریں ہی نظریں ہیں۔ ایک ٹینٹ میں کئی افراد رہ رہے ہیں۔ ان بننے والی ماؤں کے لیے یہاں علیحدہ کوئی واش روم تک نہیں، یہاں کسی طرح کی کوئی صحت کی سہولت موجود نہیں، نہ دایا، نہ دوائیں اور نہ ایمبولینس۔ بچے، بوڑھے، جوان سب ایک جگہ پہ، اور یہ اگلے مہینے بچوں کو جنم دینے والی بے یار و مددگار مائیں۔ 1 منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کیجیے
اور ذرا ان ماؤں کی حالت کے بارے میں سوچئے جنہیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ وہ بچے کہاں جنم دیں۔ لیکن کیوں؟ ہم کیوں سوچیں؟ ہم اپنا ایک منٹ ان فضول کیڑے مکوڑوں کے بارے میں ضائع کیوں کریں؟ ہمیں اپنے اپنے اقتدار، اپنے اپنے عہدوں، اپنی اپنی کرسیوں اور اپنے اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ ادارے اور اداروں کے سربراہوں کو کچھ اور ہی چاہیے۔ ہم کیوں سوچیں؟ یہ ہمارا تو مسئلہ نہیں۔ ہمیں تو پاکستان میں 5 اسٹار ہسپتالوں کی سہولت میسر ہے، لیکن نہیں، ہمیں تو یہ 5 اسٹار ہسپتال بھی اچھے نہیں لگتے۔ یہ ہمارے سٹینڈرڈ اور ہمارے مرتبے کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا علاج تو لندن، امریکہ، کینیڈا، جرمنی اور ان جیسے ممالک میں ہی ممکن ہے۔ یہ پاکستان تو ان کیڑے مکوڑوں پر ہم نے حکمرانی کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنی شان و شوکت بتانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ان 47,000 ماؤں کی کیا فکر جنہیں اپنے بچے جننے کے لیے ایک اوٹ تک میسر نہیں۔ لیکن جاتے جاتے ایک صدا، صرف ایک صدا ان ذہنوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور ان کانوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ کوئی ہے جو ان ماؤں کی فکر کرے، کوئی ہے جو ان ماؤں کے بارے میں سوچے، کوئی ہے جو ان ماؤں کو بتائے کہ وہ بچے کہاں جنیں۔ سوچئے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد